اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 نقیب یعنی نگران مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستہ سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے عہد و میثاق کے بارے میں متعدد آیات ملتی ہیں، چونکہ بنی اسرائیل ایک لاڈلی قوم رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر نئے دن ایک مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ مطالبات تسلیم کر لیتا، لیکن ان کے بدلے ان سے کوئی نہ کوئی عہد و پیمان لے لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی۔ وہ اپنے عہد و پیمان سے پھر جاتے اور نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرتے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کیا۔ اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ میثاق ایک پختہ عہد کو کہتے ہیں، ایک ایسا عہد و پیمان جس کے گواہ بھی موجود ہوں اور اس کو آسانی سے توڑا نہ جا سکتا ہو۔ اگر توڑنا بھی چاہے تو اس کو اس کے ہر جانے اور جرمانے کا بھی خطرہ ہو۔ ایسے عہد و پیمان کو میثاق کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جب بھی کسی ایسے پیمان کا ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اس کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم اس میثاق کو توڑو گے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل سے کیے گئے ایک میثاق کو یوں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں جس میثاق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
वबासना मिन्हुम मुस्नई अशर नकीबा, और उनमें से हमने 12 नकीब यानी निगरान मुकर्रर किए। नाज़रीन, नकीब उनका मादा नकबुन है, जिसका लुग़वी मानी सुराख करना है, और खुद सुराख को भी नकबुन कहते हैं। साहिब मुहीत अल्लामा इस्माइल बिन अबाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके एक मानी किसी चीज़ की तलाश में बहुत ज़्यादा कोशिश करना या मारे मारे फिरना भी है। अल्लामा इब्न फारिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नक्काबा या नकूबुन का मतलब है पहाड़ों के तंग रास्तों या दर्रों में चलना। अन्नकीबुन बांसुरी को भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छेद यानी सुराख होते हैं। नाज़रीन, ताजुल उरूस लुग़त की एक किताब है, उसके मुताबिक नकीब उनके मानी है कौम का निगरान, जामिन, सरदार, लोगों के अहवाल मालूम करने वाला, छानबीन करने वाला। इसीलिए मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने बनी इसराइल में से 12 सरदार या निगरान मुकर्रर किए। नाज़रीन, हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, जिसमें वो फरमाते हैं, अल काइमु बि उमूरिहुमुल लज़ी यनक़बु अनहा व अन मसालिहाहुम, यानी नकीब उस शख्स को कहते हैं जो किसी कौम के सही हालात से पूरी तरह बाखबर हो उनकी बेहतरी और बेहतरी का जिम्मेदार हो। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। हर कबीले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक एक आदमी मुकर्रर किया जो उनके अहवाल पर आगाह हो और उनको अताअत इलाही की तरगीब देता रहे। लैलतुल उक़बा में जब मदीना मुनव्वरा के 70 मर्दों और 2 औरतों ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बैत की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनमें से 12 आदमी मुकर्रर फरमाए और उन्हें नकीब का खिताब अता फरमाया। नाज़रीन, इमाम अबू जाफर बिन मोहम्मद जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर तबरी में लिखते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के 12 सरदारों को मुंतखब करके कौम जबाबरा, और बाद जगह पे लिखा है कौम जब्बारा की सरजमीन में भेजें, ताकि वो उस कौम के अहवाल की तफ्तीश करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुत्तले करें, और अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उस कौम का वारिस बनाए और इस सरजमीन में आबाद करे। ये उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से निजात दी थी और उनको मिस्र से निकाल लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 12 नकीबों को भेजा। ये 12 नकीब कौम जब्बाबरा की जासूसी करने के लिए रवाना हो गए। इनको रास्ता में एक शख्स मिला जिसका नाम आज या औज बिन उनक था। वो इस कदर लंबा और जसीम था कि उसने उन 12 नकीबों को पकड़कर अपने नेफा में उड़स लिया। उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। वो उनको लेकर अपनी बीवी के पास गया और कहा, देखो ये लोग अपने जोम में हमसे लड़ने आए थे। फिर उसने उन सब नकीबों को अपने नेफा से निकालकर जमीन पर फेंक दिया और अपनी बीवी से कहा, क्या ख्याल है मैं इन सब को अपने कदमों तले रौंद कर पीस डालूं? उसकी बीवी ने कहा, नहीं, बल्कि इनको छोड़ दो ताकि ये अपनी कौम में जाकर हमारी कुव्वत और ताकत का हाल बताएं। जब ये लोग वहां से वापस हुए तो उन्होंने आपस में कहा, अगर तुमने बनी इसराइल को इस कौम का हाल बयान कर दिया तो वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ जाएंगे और मुर्तद हो जाएंगे। इसलिए तुम सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इसकी खबर से मुत्तले करना। फिर उन्होंने एक दूसरे से इस पर अहद व पैमान लिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 इस अहद पर कायम रहे। उन 2 में से एक हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे, जबकि दूसरे का नाम कालब बिन यूकना था।
اور باقی 10 نے اس عہد کو توڑ کر تمام بنی اسرائیل سے اوج بن عنق کا واقعہ بیان کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کو جب قوم جبابرہ کی قوت اور طاقت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور ان سے لڑائی کریں، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی تم اور تمہارا رب ہی ایسی طاقتور قوم کے ساتھ لڑائی کرو، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ یہ آیت نمبر 24 آنے پر انشاءاللہ العزیز میں کروں گا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر تم نے اپنے عہد و پیمان کی پابندی اختیار کی تو میری شفقت اور مہربانی تمہارے شامل حال ہوگی، تمہیں بلند درجات نصیب ہوں گے اور تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہاں کوئی معمولی تھانے دار کسی کو کہہ دے کہ تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، مگر یہی بات شہنشاہ مطلق مالک الملک فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی معیت کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ قوم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہ سکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ٹھہری۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا وعدہ تو کر لیا، لیکن ساتھ میں کچھ شرائط عائد کر دیں کہ اگر تم ان شرائط کو پورا کرو گے تو یقیناً میرا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ پہلی شرط کے طور پر ارشاد فرما لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے۔ ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ اہم ترین ارکان اسلام ہیں۔ یہ وہی شرائط ہیں جن کا ذکر اسی آیت کے سلسلہ میں پہلے بھی کیا گیا ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ان شرائط کو بارہا دہرایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کی بھی یہی دو ظاہری علامات ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نماز میں طہارت اور اخبات کی صفائی بیان پائی جاتی ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے عمل میں سماحت کی صفت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شخص فیاض، غریب پروری اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعہ انسان میں دو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایک بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دوسرے اپنی ذات سے بخل کی بے-کنی۔ مال خرچنے والا شخص بخیل نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں منقول ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو دائن ادوؤ من البخل، یعنی کنجوسی سے زیادہ بری بیماری کون سی ہے؟ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی۔ ناظرین، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسل پر ایمان نہ ہو۔
نیکی کی قدر و قیمت ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص صحیح طور پر ایمان سے محروم ہے اس کی لمبی لمبی نمازیں، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دیگر امور بے معنی ہیں۔ اور پھر رسولوں پر صرف ایمان ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تائید کرنا بھی ضروری ہے۔ رسولوں کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی قوت پیدا کرنا اور اس طرح رسولوں کی مدد کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ دوسرے معنوں میں تمام امور انبیاء اور رسل کی لائی ہوئی شریعت اور احکام پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے غرباء و مساکین پر خرچ کیا جائے، ان کو صدقہ و خیرات دی جائے۔ زکوٰۃ کا حکم چونکہ پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں پر قرض حسن کا ذکر ہے، اور قرض حسن سے مراد نفلی صدقہ و خیرات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ ناظرین، قرض حسن وہ جو خالص نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے اور اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا مفاد حاصل کیا جا سکے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرض حسن دیتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا مال محفوظ ہے اور اسے آخرت میں لوٹا دیا جائے گا، لہٰذا اسے قرض حسن کہا گیا ہے۔ قرض حسن اسے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی حاجت مند کو مقررہ مدت کے لیے رقم ادھار پر دے دے اور اس کے ساتھ کوئی سود یا دیگر مفاد حاصل نہ کرے، اس قرض کے لیے بھی طرفین کی طرف سے خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ قرض دینے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرے تاکہ ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ رقم لوٹا دے۔ اگر قرض خواہ کی نیت میں ذرا سا بھی فطور ہوگا اور وہ قرض دے کر احسان جتلائے گا یا کوئی چھوٹا موٹا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قرض حسن نہیں ہوگا۔ اسی طرح مقروض کے لیے بھی لازم ہے کہ قرض لیتے وقت خلوص نیت سے مقررہ مدت میں قرضہ کی واپسی کا ارادہ کرے اور پھر واپسی میں کسی قسم کا پس و پیش نہ کرے۔ اگر مقروض واقعی مجبور ہے اور وقت پر قرض واپس کرنے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اس کی مہلت میں اضافہ کر دے، اور اگر مقروض زیادہ ہی مجبور و نادار ہے تو اسے قرض کا کچھ حصہ یا مکمل معاف کر دے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس سے پہلے بیان کردہ اچھے اعمال کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے بہترین صلہ یعنی انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی اگر تم نماز بھی پڑھتے رہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر بھی تمہارا ایمان کما حق ہو برقرار رہا اور تم غریب و مساکین کا بھی احساس کرتے رہے، جہاں ان کو ضرورت ہوئی تو تم ان کی مدد کرتے رہے، تو یقیناً یہ ایسے اعمال ہیں جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تمہارے کیے ہوئے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر کے انہیں معاف کر دیا جائے گا اور انعام کے طور پر تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس باغ میں نہریں ہوں وہ نہایت ہی خوبصورت اور صحت بخش تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ تمہیں ایسے ہی باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا موقع مہیا کیا جائے گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستہ سے بھٹک گیا۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کی صورت میں وعید بھی دے دی گئی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جانے کے بعد اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کر لینے کے بعد اگر کوئی ان سے روگردانی کرتا ہے تو وہ نہایت گناہگار ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ گویا وہ سیدھے راستہ سے بھٹک گیا یا اس نے نیکی کا راستہ ہمیشہ کے لیے گنوا دیا۔ انکار کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر مذکورہ احکام پر ایمان بھی باقی نہیں رہا تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہوگا، اور زبان سے تعمیل احکام کا اقرار کر لیا مگر عملاً انکار کر دیا تو پھر کفر کے درجہ کو تو نہیں پہنچے گا مگر ناشکروں میں شمار کر دیا جائے گا، کیونکہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ان الانسان کفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکرے لوگوں سے، کفر سے ہمیں بچائے، ہمیں ان لوگوں کے رستے سے دور رکھے جن پر ان کا غضب ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس کا خاص انعام ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔